बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल है आकिल जद्दा नामी गैर मुक़ल्लिद की एक वीडियो से मुताल्लिक़। आकिल जद्दा नामी गैर मुक़ल्लिद नहायत मुतअस्सिब इंसान है। उलमाए देवबंद के हवाले से नहायत तासुब रखता है। उलमाए देवबंद की वीडियोज़ पर, उनकी किताबों पर नहायत रकीक और बेहुदा तबसरे करना इस शख्स का ख़ास मशगला है। अभी शख्स ने एक वीडियो बनाई है जिसका उन्वान इसने रखा है मौलाना मक्की की खुद साख्ता बिदअत नमाज। आप हज़रात के इल्म में होगा कि हज़रत शेख मक्की हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक वजीफ़ा बताया था हज़रत शाह वली मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से, और यह वजीफ़ा नमाज के अंदर करना था। तो इस शख्स ने उस वीडियो पर तबसरा किया है और उसका टाइटल ये दिया है मौलाना मक्की की खुद साख्ता बिदअत नमाज, यानी जो कुछ हज़रत ने बताया है नाउज़ुबिल्लाह उसे इस शख्स ने बिदअत करार दिया है और खुद साख्ता नमाज बतलाया है। तो पहले आप हज़रत शेख मक्की हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया की उस वीडियो को देख लें थोड़ा सा, उसके बाद इस शख्स की जहालत का जवाब दिया जाएगा। अंदर मैं आपको एक ऐसी अल्लाह की नेमत से रूशनास कराना चाहता हूँ जिसको बुजुर्गों ने लिखा है कि ये दुआ ऐसी है, इसको किबरीत अहमर कहते हैं। और हत्ता के शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि इस दुआ को पढ़ने के बाद जिसको शक हो कि मेरी दुआ मंजूर नहीं होगी तो उसका माना है कि उसके अंदर ईमान ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में जहां जहां ये आयात नाज़िल फरमाई हैं आगे ये भी फरमाया है कि हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो उसका तरीका ये है कि आप 4 रकात नमाज सलातुल हाजा की नीयत करें और पाक कपड़े हों, पाक लिबास हो, पाक जगह हो, अगर खुशबू लगाई हुई हो तो और अच्छी बात है। और फिर अल्लाह की तरफ रजू करके आप खड़े हों और नियत करें और पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद आपने आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 100 दफा पढ़ना। अच्छा, वो 100 दफा कैसे पढ़ेंगे? चाहे तो उंगलियों पे गिनते जाएं और चाहे तो कोई तस्बीह या कोई ऐसी चीज रख लें जिससे आपके अदद में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि आखिर कोई ना कोई तो अदद में बरकत है ना। कि अल्लाह के नबी ने भी फरमाया है कि सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक अदद बताया है। तो आप पहली रकात में पहले सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद ये आयत जो है 100 दफा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आप रुकू सजदा करेंगे, फिर दूसरी रकात में खड़े होंगे। उसमें भी आप सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जब आप सूरत फातिहा पढ़ लें तो फिर 100 दफा पढ़ेंगे वो दुआ सैयदना अय्यूब, रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये भी 100 दफा आप पढ़ेंगे। फिर आप रकू और सजूद करेंगे, फिर आप तशहुद में खड़े हो जाएंगे दूसरी 2 रकातें पढ़ने के लिए। तो फिर भी आप पहले सूरत फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद ये आयत पढ़ेंगे, वो फव्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये भी आप 100 दफा पढ़ेंगे। फिर आप चौथी रकात में आ जाएंगे। चौथी रकात में भी सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप 100 दफा जो है पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और बाद उलमा ने लिखा कि इसको और भी मिला के पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये अब 4 रकातें आपकी पूरी हो गई, आपने नमाज पूरी कर ली। तो अब सर सजदे में डाल के 100 दफा आपने पढ़ना है, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। ये भी आपने 100 दफा पढ़ना है। और इस सारी इबादत को शुरू करने से पहले भी आपने एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़नी है और खत्म करने के बाद भी आपने एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़नी है। आपने हज़रत शेख मक्की हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया को सुना। सबसे पहली बात तो ये जाने कि हज़रत ने जो वजीफ़ा बयान किया है वो हज़रत का खुद का बयान करदा नहीं है, बल्कि हज़रत शाह वली मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब है अल-क़ौलुल जमील, जिसका उर्दू तर्जुमा हुआ है शिफ़ाउल अलील के नाम से। उसका सफ़ा नंबर है 156 और 157। वहाँ हज़रत ने इसको जिक्र फरमाया। लिहाजा अगर किसी को एतराज़ है तो उसे चाहिए कि हज़रत शाह वली मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि पर एतराज़ करे, लेकिन ये गैर मुक़ल्लिदीन हज़रत पे तो एतराज़ करेंगे नहीं, बल्कि हज़रत शेख मक्की हिजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया पर एतराज़ करेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो आकिल जद्दा जाहिल ये कह रहा है कि ये खुद साख्ता नमाज है, तो आपने सुना कि जो नमाज का तरीक़ा है वो ऐसे ही है जैसे दूसरी नमाजें पढ़ी जाती हैं, अलग से कोई तरीक़ा नहीं है। आपको 4 रकातें पढ़नी है
اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے قرآن مجید کی آیتوں کا تکرار کرنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنی ہے. تو نماز کا طریقہ وہی ہے، صرف آیتوں کا تکرار کرنا ہے. لہذا اسے خود ساختہ نماز قرار دینا جہالت کی بات ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ کیا اس کی گنجائش ہے کہ نماز کے اندر آیتوں کا تکرار کیا جائے؟ تو جواب یہ کہ بالکل اس کی گنجائش ہے. احناف کے یہاں تو نوافل کے اندر توسع ہے، لیکن جو دوسرے حضرات ہیں وہ فرائض کے اندر بھی اجازت دیتے ہیں کہ فرائض کے اندر بھی آپ آیتوں کا تکرار کر سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ شیخ صالح المنجد کی ویب سائٹ ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے. شیخ بن باز کی ویب سائٹ کو آپ جا کے دیکھ لیجئے، یا ایسے ہی آپ شیخ ابن عثیمین کو جا کے دیکھ لیجئے. سب نے اجازت دے رکھی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر آیتوں کا تکرار کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ صالح المنجد نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے استدلال بھی کیا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چنانچہ نسائی اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے. نسائی کا حدیث نمبر ہے 1010 اور سنن ابن ماجہ 1350 حدیث نمبر ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو پڑھنا شروع کیا، حتی اصبح یرددھا، اسی آیت کو ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. آیت تھی ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ایسے ہی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ احد کو پڑھ رہے تھے، یرددھا، اور بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے تھے، بار بار اس کو دہرا رہے تھے. فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک، تو صبح میں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور رات کا قصہ سنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ قرآن مجید کی تہائی کے برابر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیتوں کا تکرار نماز کی حالت میں اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسے ہی جو مخصوص عدد کے ساتھ اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. چنانچہ صلاۃ التسبیح کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو مخصوص نمبر کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں، مخصوص نمبر کے ساتھ اس کو دہرایا جاتا ہے. قیام کی حالت میں 15 مرتبہ، رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ. تو ایک مخصوص عدد اور مخصوص نمبر کے ساتھ میں اس کو جو ہے ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرآن مجید کے آیتوں کی تکرار کی بات کی ہے، لیکن صلاۃ التسبیح والی جو روایت ہے اس کے اندر تو ذکر کو ریپیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نوافل ہوتے ہیں ان کے اندر توسع ہوتا ہے، ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے. مزید وضاحت کے لیے عاقل جدہ نے اپنی ویڈیو میں جو سوال اٹھایا ہے اس کے جواب میں غیر مقلد عالم ہیں جناب اقبال سلفی صاحب، ان کی ویڈیو کو پیش کر رہا ہوں. عاقل جدہ کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں اور جو جواب دیا گیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عقل سلیم عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرق نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے نا. جی اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار. اللہ دیکھیے اس طرح کی جو باتیں قرآن کریم میں آیات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کیا اس طریقے سے نماز کا بھی تذکرہ ہوا ہے؟ تو یہ جو بیان بازی ہوتی ہے نا علماء کی جانب سے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور یہ دعا کی مقبولیت کے لیے پڑھی جاتی ہے، آیت کریمہ کا ورد ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے نماز کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے بہت سی فضیلت کہ آپ نے صورتوں کا ورد کرنے کا کہا ہے اور پھر ان کی تعداد بھی بتائی ہے. جیسے سورۃ الشمس کو اتنی مرتبہ اور سورۃ التین کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، تو کیا اس بات کی حدیث سے کوئی دلیل ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا ضروری تھا یہ سوال. اللہ کا کر شکر دیا ہے. ہے. گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ اگر تو میں نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے تو یہ سنت ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت میں آئے گا. اگر میں نے کہا ہے کہ یہ مجرب ہے، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، تو مجھے اس کی اجازت ہے. کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. پہلی بات. دوسرا، اللہ نے مطلق قرآن کو فرمایا کہ اس میں شفا ہے.
تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لونڈی کو دم کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو دم کر رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا ہاں اس کو نظر ہے، اس کو قرآن سے دم کرو. اس کو کس سے؟ قرآن سے دم کرو. تو اگر تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں قرآن سے یا حدیث سے، پھر کہوں یہ سنت ہے، وہ سنت سے ثابت نہ ہو، وہ تو آئے گا بدعت میں. اگر میں معالج کی حیثیت سے، جیسے قرآن کے اندر شہد کو شفا بولا گیا، طریقہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ملنا ہے، اس کو پہننا ہے، اس کی بوتل باندھنی ہے یا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ معالجین اپنے تجربے سے اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی، موت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ملتا آپ کو حدیث سے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بعض لوگ بیچارے اسی اسنا میں اتنی کلونجی پھانک لیتے ہیں. میں ایک معالج کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کھانے سے پہلے ایک چھوٹا چمچ کلونجی کے تیل کا کھا لیا کرو. اوے الو، تجھے اتنا نہیں پتا کہ ایک چمچ اتنی کلونجی سے نکلتی ہے، اتنی کلونجی سے. وہ ظالم بغیر پوچھے لوگوں کو، بغیر تجربے، جو تمہارے دماغ میں آئے لوگوں کو بتا رہا ہے. ایک قطرہ